ناظرین آداب، آئیے آج بات کرتے ہیں اورنگزیب کے نظریہ تعلیم کے بارے میں۔ آئیے جانتے ہیں کہ اورنگزیب اپنے زمانے میں رائج نصاب یعنی سلیبس اور طرز تعلیم کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا تھا۔ وہ نصاب جس کو علماء نے ترتیب دیا تھا، مولویوں نے بنایا تھا، ملاؤں نے بنایا تھا، اس کو اپنے زمانے کے اس طرز تعلیم پر سخت تحفظات تھے اور بہت اس نے تنقید کی ہے۔ اورنگزیب سے پہلے جس نے نظام تعلیم کو تشکیل دیا تھا، ترتیب دیا تھا، اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، وہ تھے میر فتح اللہ شیرازی، اور اکبر کے زمانے سے اورنگزیب کے زمانے تک انہی کا ترتیب دیا ہوا نظام تعلیم مروج تھا اور اسی کو پڑھایا جاتا تھا مدرسوں میں، ڈیوڑھیوں پر، یا جہاں بھی اساتذہ موجود تھے وہ میر فتح اللہ شیرازی کا ترتیب دیا ہوا نصاب تعلیم پڑھایا جاتا تھا۔ اس کے بعد درس نظامی وجود میں آیا۔ درس نظامی پر بھی میر فتح اللہ شیرازی کے اثرات تھے اور جو مضامین درس نظامی میں پڑھائے جاتے تھے وہ بھی میر فتح اللہ شیرازی کے ترتیب دیے ہوئے تھے، چونکہ اس زمانے میں لوگ حکومتوں میں جاتے تھے، قاضی ہوتے تھے، شیخ الاسلام ہوتے تھے، فقیہ ہوتے تھے، منشی بنتے تھے، الگ الگ حکومتی عہدوں پر فائز ہوتے تھے، لہٰذا اس زمانے کا جو نصاب تھا وہ بھی انہی تقاضوں کے پیش نظر ترتیب دیا گیا تھا تاکہ اس کو پڑھنے کے بعد لوگ قاضی ہو سکیں، محتسب ہو سکیں، فقیہ ہو سکیں، منشی ہو سکیں اور الگ الگ عہدوں پر فائز ہو سکیں۔ لہٰذا اورنگزیب کے زمانے میں جو نظام تعلیم رائج تھا اس سے اورنگزیب خوش نہیں تھا اور کئی بار اس نے چاہا کہ اس میں ترمیم کی جائے، اس کو بدلا جائے، مگر اورنگزیب کو اتنا موقع نہیں مل سکا اور وہ پوری عمر جنگوں میں مصروف رہا، خاص کر جو جنگیں اس کے مراٹھوں کے ساتھ ہوتی رہیں اور دیگر جو محاذ تھے اس پر وہ الجھا رہا اور اس نے نظام تعلیم کو بدلنے میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی، یا یہ کہیے کہ اس کو موقع نہیں ملا۔ لیکن بعض واقعات اور شواہد سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اورنگزیب اپنے زمانے کے طرز تعلیم اور سلیبس سے خوش نہیں تھا اور کئی موقعوں پر اس نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے۔ آج جو زمانہ اسکولوں کا ہے، کالجوں کا ہے، یونیورسٹیز کا ہے، اس زمانے میں جب آج ہم سلیبس پر بات کرتے ہیں تو اس پر بھی ہمارے اپنے تحفظات ہوتے ہیں اور ہم اعتراض کرتے ہیں بعض چیزوں پر، خاص کر کے اس زمانے میں جب ہر کوئی مدرسوں کے نصاب پر اور سلیبس پر اعتراض کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مدرسوں میں جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے وہ ناکافی ہے اور اس میں عصری تقاضوں کے لحاظ سے کوئی ایسی بات نہیں ہے، لہٰذا اس نصاب کو بدلا جائے۔ ظاہر ہے مدرسوں میں جو نصاب پڑھایا جا رہا تھا اب تک وہ درس نظامی ہی تھا، اس میں جو موجودہ زمانہ ہے اس کی مشکلات اور ان تمام مسائل کو نہیں رکھا گیا تھا اور نئے جو موضوعات اور نئے مضامین آ رہے تھے اس پر کوئی بات نہیں کی گئی تھی، اور کوئی کمیٹی ہمارے یہاں مدرسوں کے بارے میں اس کے سلیبس پر نظر ثانی کے لیے موجود نہیں ہے کہ وہ یہ بتا سکے کہ اس وقت اس مضمون کی ضرورت ہے یا اس کتاب کی ضرورت ہے، اس کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ موجودہ زمانے میں اس کتاب کو رائج کرنا چاہیے، اور جو آج سے 100 سال پہلے یا 100 سال سے جو کتابیں ہمارے نصاب میں اور ہمارے سلیبس میں چلی آ رہی ہیں اب ان کی ضرورت نہیں ہے، یا کون سی کتاب کی ضرورت ہے، کون سی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ مدرسوں میں اس طرح کی کوئی کمیٹی نہیں ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں گے کہ اسکولوں کے لیے، کالجوں کے لیے اور جو ایجوکیشن پالیسیاں بنتی ہیں اس طرح کی مدرسوں کے لیے کوئی ایجوکیشن پالیسی نہیں بنتی ہے، جس کا نقصان یہ ہے کہ آج حکومتیں ہمارے مدرسوں پر انگلیاں اٹھا رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ مدرسوں کے نصاب میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ مدرسوں میں جو یہ نصاب ہے یہ وہی نصاب ہے جو اکبر کے زمانے میں ترتیب دیا گیا تھا، جس کا صحرا میر فتح اللہ شیرازی کے سر ہے، اور پھر درس نظامی جس کو ملا نظام الدین سہلوی نے ترتیب دیا تھا، اور الگ الگ پھر اس میں تبدیلیاں ہوتی رہیں زمانے کے ساتھ، اور آج جو مدرسہ بورڈ اور الگ الگ جو بورڈ ہیں اور ان میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اب جبکہ وہ بھی بہت زوال پذیر ہے، لیکن وہ وہی نصاب ہے جو درس نظامی ہے یا میر فتح اللہ شیرازی نے حکومتوں میں جو افراد رہتے تھے ان کے لیے ترتیب دیا تھا۔ لیکن جب حکومتیں ختم ہو گئیں تو اس نصاب کی بھی ضرورت نہیں رہ گئی تھی۔ اورنگزیب نے اسی نصاب تعلیم کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کیا، تنقید کی اور اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا تھا۔ آئیے آج بات کرتے ہیں کہ کس طرح اورنگزیب نے اپنے زمانے میں رائج طرز تعلیم پر تنقید کی تھی۔ اورنگزیب کا ایک استاد تھا جس نے اس کو ابتدائی زمانے میں بہت سی کتابیں پڑھائی تھیں، یعنی جب وہ 10 یا 12 یا 15 سال کا تھا اس زمانے میں کئی سال تک اورنگزیب اس کے سامنے زانو ادب تہ کیے رہا اور پڑھتا رہا۔ جب اورنگزیب تخت نشین ہوا یعنی دارا شکوہ کے قتل کے بعد، اور جب تمام اختیارات اورنگزیب کے پاس آ گئے تو اس کے استاد کو یہ لگا کہ اب اس کو کوئی اچھا منصب ملنا چاہیے، اچھا عہدہ ملنا چاہیے، حکومت میں جگہ ملنی چاہیے، اس لیے کہ اس نے اورنگزیب کو پڑھایا ہے اور اورنگزیب بھی شاید استاذ کے احترام میں اس کو وہ جگہ دے دے، وہ منصب دے دے جس کا وہ اہل ہے۔ کئی بار اس نے اورنگزیب کو خط لکھے، کئی بار اس نے کوششیں کی تاکہ اورنگزیب اس کو کوئی اچھا عہدہ دے دے، کوئی منصب دے دے، مگر ہر بار بادشاہ اورنگزیب اس کو نظر انداز کرتا رہا اور اس کو کسی اچھے منصب اور عہدے پر فائز نہیں کیا۔ یہاں تک کہ اس نے اس زمانے کے جو امیر ہوتے تھے، وزیر ہوتے تھے، جو صاحبان منصب ہوتے تھے، جن کی باتیں اورنگزیب سنتا تھا اور اہمیت دیتا تھا،
ان کے ذریعے بھی کئی بار کہلوایا، مگر اورنگزیب نے اپنے استاد کے لیے کوئی منصب نہیں رکھا اور اس طرف توجہ نہیں دی۔ جب استاد کو یہ احساس ہوا کہ اب بادشاہ اپنے امراء کی اور اپنے وزراء کی بھی نہیں سن رہا ہے، تو وہ حرم سرا میں چلا گیا اور اس نے بہت سی بیگمات کا سہارا لیا اور ان سے اس بات کے لیے اصرار کیا کہ اورنگزیب سے کہا جائے کہ وہ اس کو کسی اچھے منصب اور کسی عہدے پر فائز کر دے۔ بیگمات نے بھی اس کی سفارش کی، امراء نے بھی کی، وزراء نے بھی کی، مگر اورنگزیب اس طرح متوجہ نہیں ہوا۔ لیکن جب دیکھا کہ اب تو ہمارے استاد حرم سرا تک پہنچ گئے ہیں اور وہاں سے بھی اب ان کے لیے سفارشیں آنے لگی ہیں، تو اورنگزیب نے ان کو بلوایا اور پھر کس انداز میں اس کی تنبیہ کی اور موجودہ جو طرز تعلیم تھا اس زمانے کا، اس پر کس طرح اپنے استاد کو آگاہ کیا، جو آج تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور نمونہ عمل ہے کہ اورنگزیب نے جس طرح اپنے زمانے کے طرز تعلیم پر تنقید کی تھی، ہم کو بھی آج اپنے زمانے کے طرز تعلیم کو سمجھنا چاہیے اور اس میں بدلاؤ کرنے چاہیے۔ اورنگزیب نے اپنے استاد کو بلایا اور بلانے کے بعد جو اس سے مکالمہ کیا، اس کو اس زمانے کے مشہور فرانسیسی مورخ جس کا نام فرانسس برنیئر تھا، اپنے سفر نامے میں اور اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے۔ ہم اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اورنگزیب نے اپنے استاد کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ مولانا، آپ کی کیا خواہش ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو دربار کے اول درجے کے امراء میں داخل کر لوں، یعنی بڑا عہدہ میں آپ کو دے دوں؟ میں جانتا ہوں کہ آپ کا مجھ پر کیا حق ہے۔ اگر آپ مجھے کوئی کام کی تعلیم دیتے، آپ مجھے اچھا پڑھاتے، اچھا سلیبس پڑھاتے، تو میں اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرتا اور آپ کو اچھے منصب سے نوازتا۔ لیکن آپ نے مجھے کیا پڑھایا ہے؟ آپ نے مجھے بتایا کہ فرنگستان ایک معمولی سا جزیرہ ہے، یعنی جس کو آج ہم یورپ کہتے ہیں، جہاں سب سے بڑا بادشاہ پہلے پرتگال کا حاکم تھا، پھر ہالینڈ کا بادشاہ ہوا اور اب شاہ انگلستان ہے۔ فرانس اور اندلس کے حکمرانوں کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا کہ وہ ہمارے معمولی راجاؤں کی طرح ہیں، اور جو ہندوستان کے بادشاہ ہیں وہ ان سے بڑے حاکم ہیں، ان سے بڑے صاحبان اختیار ہیں۔ آپ نے مجھے بتایا کہ ہمایوں، اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں جو عظیم فاتح ہیں ہندوستان کے، ان سے بڑا دنیا میں کوئی فاتح نہیں ہے اور ان سے زیادہ کسی نے حکومت نہیں کی ہے اور دنیا کو فتح نہیں کیا ہے۔ آپ نے مجھے بتایا کہ جو مغل بادشاہ ہیں ان کا نام سن کر چین کا بادشاہ اور دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں وہ کانپ جاتے ہیں، اور آپ کے باپ دادا سے زیادہ بڑا بادشاہ دنیا میں ہوا ہی نہیں ہے۔ مولانا سبحان اللہ، آپ کے علم جغرافیہ اور علم تاریخ کا کیا کہنا؟ کیا آپ کا فرض نہ تھا کہ آپ مجھے دنیا کی تمام قوموں کی خصوصیات سے آگاہ کر کے یہ بتاتے کہ ان ملکوں کی پیداوار اور ان کی جنگی طاقت کا حال کیا ہے؟ یہ لوگ لڑتے کس ڈھب سے ہیں؟ ان کے رسم و رواج اور مذہب و حکومت کے طریقے کیسے ہیں؟ ان کی پولیٹیکل پالیسیاں کیا ہیں؟ آپ کا فرض تھا کہ مجھے تاریخ کی باقاعدہ تعلیم دے کر حکومتوں کے آغاز، ان کی ترقی، ان کے ختم ہونے، ان کے زوال کے اسباب بتلاتے، ان واقعات، حادثات اور غلطیوں سے آگاہ کرتے جن کی بنیاد پر حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں، جن کی وجہ سے زمانے میں بڑے بڑے انقلابات رونما ہوتے ہیں۔ خیر، دنیا کی تاریخ کو تو چھوڑیے، اس کے بارے میں آپ مجھے کیا بتاتے؟ آپ نے تو میرے آباء و اجداد کے بارے میں بھی مجھے صحیح آگاہ نہیں کیا، اور ان کی جو حکومتی پالیسیاں تھیں، انہوں نے کہاں پہ کوتاہیاں کی، کہاں پر ان سے غفلت ہوئی، یا کہاں پر انہوں نے بہت اچھے طریقے سے حکومت کو چلایا، آپ نے اس کے بارے میں بھی مجھے کچھ نہیں بتایا۔ آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ ایک شہزادی کی تعلیم میں کون سے مضامین، کون سے سبجیکٹ درکار ہوتے ہیں، اور ایک عام آدمی کے لیے، یا جو حکومت میں نہیں ہوتا ہے، جو بادشاہ نہیں ہے، یا جس کو حکومت نہیں چلانی ہوتی ہے، اس کے لیے کون سے مضامین کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو کون سے سبجیکٹ پڑھانے چاہیے۔ یہ اب جو اورنگزیب اس کے بعد کہتا ہے وہ سننے والی بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے صرف و نحو پڑھائی، آپ نے مجھے قاضی بنانے کی کوشش کی، آپ نے مجھے فقیہ بنانے کی کوشش کی، آپ نے میری جوانی کا قیمتی زمانہ لفظوں کے سیکھنے کی خشک بے فائدہ اور لامتناہی کوششوں میں صرف کر دیا۔ آپ نے مجھے فالا فالا اور ضربا ضربا کے علاوہ کیا سکھایا؟ جب میرے والد ماجد آپ سے سوال کرتے تھے کہ میرے بیٹے کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، تو آپ لمبی لمبی ڈینگیں مارتے تھے کہ ہم اس کو فلسفہ پڑھا رہے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ آپ نے کئی برس تک میرے دماغ کو ان فضول اور احمقانہ مسائل سے پریشان کیا جن کا زندگی کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بے شک آپ نے میری زندگی کے بہترین سال اپنے دل پسند لیکن خیالی مسائل کی بحث میں صرف کر دیے۔ جب میری تعلیم ختم ہوئی تو مجھے علم و فن سے سوائے اس کے کہ کوئی واقفیت نہ تھی کہ میں چند ایسی دقیق اور مشکل اصطلاحیں استعمال کر سکتا تھا، اس کے علاوہ میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ یعنی میں صرف صرف کی اصطلاحیں جانتا تھا، میں نحو کی اصطلاحیں جانتا تھا، میں صرف گرامر جانتا تھا، لیکن دنیا کا کاروبار کیسے چلایا جاتا ہے، حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، حکومت کی پالیسیاں کیسے بنائی جاتی ہیں، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیسے کام کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ جو آپ کی ذمہ داری تھی کہ مجھے آپ بتلاتے کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، حکومت کی پالیسیاں کیسے ترتیب دی جاتی ہیں۔
आपने सिर्फ मुझे ऐसे ऐसे टर्म्स और ऐसी ऐसी इस्तिलाहें याद करवाईं जिससे बड़े बड़े रोशन दिमाग इंसान घबरा जाएं और जिनसे फ़लसफ़े के दावेदार अपनी जहालत और नावाकफियत पर पर्दे डालते हैं। इसके अलावा आपने मुझे कुछ सिखाया नहीं। अगर आप मुझे वो इल्म सिखाते जो अक्ल और समझ के उसूलों पर दिमाग की तरबियत करता है और उसे सही और वज़नी दलाइल का तलबगार बनाता है, या मुझे वो बातें बताते जिनसे हवादिसे ज़माना के मुकाबले में इंसान इतना मजबूत हो जाता है कि ना मसाइब उसे परेशान करते हैं, ना खुशी और कामयाबी से उसका दिमाग बिगड़ता है। यानी कैसे भी हालात आ जाएं, इंसान मुस्तहकम रहता है, इंसान मजबूत रहता है। ऐसे उलूम से, ऐसे फ़नून से आपने मुझे रोशनास नहीं करवाया। या अगर आप मुझे इंसानी फितरत के रुमूज़ से वाकिफ़ कर देते, या मुझे दुनिया का, उसके मुख्तलिफ हिस्सों का और उसके निज़ाम का पूरा पूरा हाल बता देते, तो मुझ पर आपके एहसानात सिकंदर आज़म पर अरस्तू के एहसानात से ज़्यादा होते और मैं पूरी तरह आपकी कदर अफ़ज़ाई करता, इज़्ज़त अफ़ज़ाई करता और आज आपको बड़े ओहदों से भी नवाजता, बड़े मनसब पर रखता। लेकिन आपने मेरी जवानी का अहम हिस्सा सर्फ़ और नहव में और फ़लसफ़े की बड़ी बड़ी इस्तिलाहों को याद करने में गंवा दिया और ख़राब कर दिया, जिसका एहसास मुझे आज तक है। तो मौलाना, आप क्या चाहते हैं कि उसके एवज़ में मैं आपको अपनी हुकूमत सौंप दूँ? ये औरंगज़ेब ने बातें की हैं और इस पर मुख्तलिफ मुवर्रिखीन ने इज़हार ख़याल किया है। मसलन हमारे ज़माने के एक अहम कलमकार और साहिब फ़िक्र राइटर जिनका नाम शेख मोहम्मद इकराम है, उन्होंने रूद कौसर में इस वाक़े को नक़ल किया और उन्हीं का तर्जमा हमने यहाँ पर पेश किया है। उन्होंने कहा है कि ये औरंगज़ेब के अपने अल्फाज नहीं हो सकते हैं, बर्नियर ने जो उस ज़माने में सुना होगा उनको नक़ल कर दिया है और हो सकता है कि बातें वहाँ पर कुछ हुई हों और बर्नियर ने अपने अंदाज में उनको नक़ल किया हो, मगर यह हकीकत है कि औरंगज़ेब ने अपने ज़माने के तर्ज़ तालीम पर जो सिलेबस उस ज़माने में पढ़ाया जाता था उस पर अच्छे अंदाज में तनकीद की है। इसलिए कि होना यही चाहिए कि आपका सिलेबस और आपका तर्ज़ तालीम ऐसा होना चाहिए जो ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक हो और जिसको पढ़ाया जा रहा है उसको काम भी आ सके। अगर उसको काम नहीं आएगा तो सिर्फ ज़रबा ज़रबा और फ़ाला फ़ाला और बड़ी बड़ी मोटी मोटी इस्तिलाहें और टर्म्स याद करके क्या करेगा। बहरहाल, हमें औरंगज़ेब के इस नज़रिए से जो उसने अपने ज़माने के तर्ज़ तालीम पर और सिलेबस पर तनकीद की है सीखना चाहिए। और आज जो हमारे मदरसों पर सिलेबस के हवाले से, तर्ज़ तालीम के हवाले से, तदरीस के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं, शायद हम औरंगज़ेब के इस नज़रिए से बहुत कुछ सीख सकते हैं और आज अपने मदरसों का सिलेबस बदल सकते हैं, तर्ज़ तालीम बदल सकते हैं, क्योंकि दुनिया बदल रही है और दुनिया ने एजुकेशन में बड़ी तरक्की की है। और हमारे यहाँ पर भी, चाहे वो ईरान हो या दीगर मुल्क हो, वहाँ पर एजुकेशन में और तर्ज़ तालीम में बड़ी तरक्की हुई है। हमें हिंदुस्तान में भी उन्हीं मुल्कों को और उसी तर्ज़ तालीम को अपनाना चाहिए जिससे कौमें तरक्की करती हैं। बहरहाल, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह आइंदा फिर किसी नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।